الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المطين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے فدائیوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مکین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ بہت ہی مقدس آیت کریمہ ہے۔ خداوند قدوس اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں پر خداوند قدوس یہ نہیں فرماتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف مسلمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہیں پر خداوند قدوس یہ نہیں فرماتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف مذہب اسلام والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دشمنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو رحمت کا درس دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے غلاموں میں جو رحمت و مروت کا جلوہ ہے وہ سب انہی کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ صالحین اسلام کے دل میں جو رحمت و مروت کا جلوہ ہے وہ سب انہی کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، تو کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، تو کسی کو باغ فردوس کے اعلیٰ منزل میں اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آخر دنیا نے دیکھا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم نے مکہ کے سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا۔ ہاں صرف زندگی نہیں بخشی بلکہ صدیق اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو صداقت کے تاجدار بن کر کے چمکتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کی بارگاہ میں فاروق اعظم آتے ہیں تو عدالت کے تاجدار بن کر کے چمکتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آتے ہیں تو سخاوت کے تاجدار بن کر کے چمکتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت علی آتے ہیں تو شجاعت کے تاجدار بن کر کے چمکتے ہیں۔ ایسی ہی سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب حسن حسین آتے ہیں تو نواسہ رسول بن کر کے چمکتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو ولیوں کے سردار بن کر کے چمکتے ہیں۔ ایسے ہی میرے آقا کی بارگاہ میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو ہندوستان کے سلطان بن کر کے چمکتے ہیں۔ ایسے ہی میرے آقا کی بارگاہ میں سید علی میرا داتار آتے ہیں تو گجرات کے سلطان بن کر کے چمکتے ہیں۔ ایسے ہی میرے آقا کی بارگاہ میں جب مخدوم سمنا آتے ہیں تو سمنا کے تاجدار بن کر کے چمکتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضور شاہ عالم آتے ہیں تو احمد آباد کے سلطان بن کر کے چمکتے ہیں۔ ایسے ہی میرے آقا کی بارگاہ میں نقی علی خان کا بیٹا احمد رضا خان آتا ہے تو اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکتا ہے، اور وہی اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اور اس کے نبی میں ڈوب کر قلم کو اٹھاتے ہیں. قلم کو اٹھانے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.